السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام کس نے رکھا؟ پاکستان کا نام پاکستان کس نے رکھا؟ پاکستان بنانے کا منصوبہ کس نے دیا؟ قائد اعظم اور کون لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ پاکستان بنایا جائے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے ملے تو پیر صاحب نے کیا کہا؟ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، شکریہ۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ میں طالب علم تھے اور 28 جنوری 1933 کو ایک پمفلٹ شائع کیا جس کا نام تھا نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں۔ اس پمفلٹ میں انہوں نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا اور اس کا نام پاکستان لکھا۔ پاکستان ایک مخفف بھی تھا جو ان صوبوں کے پہلے حرفوں سے بنایا گیا۔ پنجاب پی سے، افغانستان اے سے، کشمیر کے سے، سندھ ایس سے، بلوچستان کے آخر سے لیا گیا PAN تان پاکستان مکمل کر دیا۔ پاکستان بنانے کا منصوبہ کس نے دیا؟ عملی سیاسی منصوبہ آل انڈیا مسلم لیگ نے دیا، خصوصاً 1940 کے قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ ناظرین کرام، اس قرارداد میں طے ہوا کہ مسلمان اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک خود مختار ریاست یا ریاستیں بنائی جائیں۔ یہ منصوبہ بنیادی طور پر علامہ اقبال کے خطبات اور نظریات سے متاثر تھا اور اسے سیاسی شکل قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ قائد اعظم اور کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے بارے میں سوچا؟ پاکستان کے قیام میں کئی بڑے رہنما اور مفکر شامل تھے، جن میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے سب سے بڑے قائد، سیاسی حکومت عملی کے معمار تھے۔ علامہ محمد اقبال، انہوں نے 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں شمال مغرب ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ چودھری رحمت علی، جنہوں نے پاکستان کا نام رکھا چودھری رحمت علی نام دینے والے اور ابتدائی پمفلٹ میں تصور کو اجاگر کرنے والے، لیاقت علی خان قائد اعظم کی قریبی ساتھی تحریک پاکستان کے بڑے منتظم تھے۔ دیگر اہم شخصیات نواب بہادر یار، جنگ حسین شہید سرودی، سر عبدالرؤف، سر ظفر الخان وغیرہ۔ ناظرین کرام، پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا؟ پاکستان کا پہلا قومی پرچم عامر الدین تدوالی نے بنایا۔ پاکستان کا پہلا قومی پرچم عامر الدین تدوی نے ڈیزائن کیا تھا۔ عامر الدین تدوی ایک پاکستانی ماہر تعلیم اور ڈیزائنر تھے۔ انہوں نے یہ پرچم مسلم لیگ کے پرچم کی بنیاد پر تیار کیا۔ پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور دائیں طرف سفید پٹی غیر مسلم اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ سبز حصے میں سفید ہلال ترقی کی علامت اور ستارہ روشنی اور علم کی علامت رکھا گیا تھا۔ یہ پرچم 11 اگست 1947 کو پاکستان کی قانونی ساز اسمبلی میں باضابط منظور ہوا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے ملے تو پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ ناظرین کرام، پیر جماعت علی شاہ صاحب تحریک پاکستان کے ایک پکے حامی اور بڑے مذہبی رہنما تھے۔ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ اتحاد اور پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی تلقین کرتے تھے۔ قائد اعظم جب پنجاب کے دورے پر آئے تو انہوں نے پیر صاحب سے ملاقات کی، کیونکہ پیر صاحب کے مریدین پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ تحریک پاکستان کے لیے ایک مضبوط سپورٹ بن سکتے تھے۔ یہ ملاقات تقریباً 1946 کے قریب لاہور میں ہوئی۔ قائد اعظم نے پیر صاحب سے کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ممالک کا مطالبہ کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کی دعاؤں اور عوامی حمایت کی ضرورت ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، محمد علی جناح، یہ کام دین کا کام ہے، ہم اپنی جان مال عزت سب کچھ اس مقصد کے لیے حاضر کرتے ہیں۔ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پیر صاحب کا اعلان۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے لاکھوں مریدین سے کہا کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دیں اور پاکستان کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، پاکستان بن کر رہے گا
اور ہم اس میں اذان سنیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پاکستان کا نام کس نے رکھا، پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا، پاکستان کے بارے میں کس نے سوچا کہ پاکستان بنایا جائے، پھر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔